الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سیرت، ان کا کچھ تذکرہ کیا تھا، اور رمضان المبارک کے اندر چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس حوالے سے بھی میں کچھ باتیں معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، کس طرح یہ واقعہ ہوا، اور اس کی شروعات جو سازش کی گئی اس سازش کی شروعات کیسے ہوئی، وہ تو لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی سبائی ٹولہ سبائیوں نے جو سازش کی، حضرت عثمان کو راستے سے ہٹایا، پھر بعد میں یہ سبائی ٹولہ بڑھتا گیا، پھر خارجی بھی ان کے اندر شامل ہوئے، پھر مختلف وہ جنگیں ہوئیں۔ اسی طرح ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ نہران کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر یہ خارجیوں کے ساتھ جنگ تھی اور خارجی بہت سے مارے بھی گئے۔ ان خارجیوں میں سے 3 خارجی اکٹھے ہوئے۔ ان خارجیوں نے آپس کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ کس طرح کر کے ان کو ختم کیا جائے، ان کو تاکہ ہماری حکومت ہو اور ہمارا زور چلے، ہمارا سرپرستی ہو، ہم جو چاہیں ہم کریں، تو لہٰذا اس طرح کس طرح یہ کام ہو سکتا ہے۔ ان تینوں نے بیٹھ کر آپس کے اندر مشورہ کیا، جب تک یہ 3 لوگ موجود ہیں اتنی دیر تک ہماری دال نہیں گلے گی، اتنی دیر تک ہم اوپر نہیں آ سکتے۔ ان تینوں میں سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو انہوں نے کہا کہ راستے سے ہٹائیں، ختم کریں، پھر جا کے ہم جو چاہیں کریں گے۔ اب ان تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ کس طرح کریں کہ پھر ان تینوں کو راستے سے ہٹائیں اور ایک ہی دن ان تینوں کے اوپر وار کیا جائے، ایک ہی دن تینوں کا کام تمام کر دیا جائے۔ ان تینوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قتل کروں گا، اور دوسرا تھا مبرک بن عبداللہ تمیمی، اس نے کہا کہ میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کروں گا، شہید کروں گا، اور تیسرے عمر نامی تھا، اس نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قتل کروں گا۔ ان تینوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد اب تینوں نے سفر شروع کر دیے۔ عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے اندر تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ سے اٹھا کر کوفہ کے اندر منتقل کر دیا تھا، اور اس بات سے بعد میں اعتراض بھی کیا گیا کہ آپ نے مدینہ سے کوفہ کے اندر کیوں لے کے گئے دارالخلافہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح حضرت عثمان کو مدینہ کے اندر شہید کیا گیا، اللہ کے نبی کے شہر کے اندر خون ریزی کی گئی، دوبارہ پھر مدینہ کا امن خراب کیا جائے، لہٰذا میں یہاں سے دارالخلافہ اٹھا کے کوفہ کے اندر لے جاتا ہوں، تاکہ کوفے کے اندر ہو مدینہ کا امن وہ خراب نہ ہو۔ اس طرح کوفے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے اندر تھے، عمر بن عاص مصر کے اندر تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفے کے اندر تھے۔ اب ان تینوں آدمیوں نے سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے مقام کے اوپر پہنچے۔ 17 رمضان المبارک، مختلف تاریخیں ہیں، مختلف اقوال ہیں تاریخ کے اندر، لیکن معروف قول یہی ہے کہ 17 رمضان المبارک تھا اور شب جمعہ کا دن تھا۔ اس وقت یہ راتوں کو اپنی اپنی جگہ پر پہنچے ہیں کہ صبح کو نماز کے لیے یہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو وہ شہید کریں گے، قتل کریں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جو گیا تھا اس نے وار کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھرتی کے ساتھ اس کے وار کو ناکام بنایا، لیکن پھر بھی ان کی کمر کے اندر کچھ زخم آ گیا، لیکن جان سے بچ گئی، اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن قدرتاً کوئی طبیعت خراب ہو گئی، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے اپنی جگہ پہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، جس کو بھیجا تھا وہ شہید ہو گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ گئے۔ اب تیسرا آدمی عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اب یہ کوفے کی مسجد کے اندر جا کے بیٹھا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جس وقت وہ نماز پڑھانے کے لیے نکلا کرتے تھے تو راستے کے اندر دعوت دیتے جاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اس طرح کی آوازیں لگاتے جاتے تھے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ تلوار کا وار کیا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی اور سر مبارک کے اوپر تلوار لگی، اور جب وہ تلوار لگی تو تلوار لگنے سے جو ہے خون نکلا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ گرے، اور صحابہ اکرام دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے جو ہے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ حضرات نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ کوفہ کے اندر آ چکا ہے، ہمیں اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، وہ خارجی آدمی ہے، شرارتی آدمی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم آپ کا پہرا دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا پہرا کس جو ہے چیز سے بچانے کے لیے دو گے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے بچانے کے لیے میرے اوپر پہرا دو گے؟ انہوں نے کہا آسمان والوں سے کون بچا سکتا ہے، ہم تو زمین والوں سے بچانے کے لیے پہرا دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمان سے فیصلہ ہو گیا میری موت کا تو زمین والے جو ہے میرے جو ہے تم مجھے نہیں بچا سکتے، تو اگر آسمانوں سے میری موت کا فیصلہ نہ ہوا زمین والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا تم میرا پہرا نہ دو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم میرا پہرا دو گے تو فرمایا کہ میں شہید کیسے ہوں گا، تو مجھے شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ یہ باتیں کہہ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ اب جس وقت اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے وار کیا، ان کے سر کو جو ہے زخم لگا، خون نکلا، ان کی داڑھی تر ہوگی، زمین پہ گرے۔ انہوں نے اس وقت کہا فزت برب الکعبہ کہ اللہ کے رب کی قسم جو ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب یہ زمین پہ گرے انہوں نے عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑا، جب یہ زمین کے اوپر لیٹے تھے اس کو پکڑا انہوں نے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی انتہا اس گھرانے کے اوپر، اللہ نے کیسا یہ سخی گھرانہ پیدا کیا تھا کہ ان کے گھر کے اندر سخاوت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس حالت کے اندر بھی کہ اس نے وار کیا ہے، صحابہ نے پکڑا، پٹیاں لگانی شروع کی، اور اس بدبخت آدمی نے اس وقت کہا، اس نے کہا جتنی مرضی پٹیاں کرو، جو مرضی دوا دارو کرو، یہ کبھی نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ جس تلوار سے میں نے وار کیا ہے اس تلوار کو ایک روایت میں 1 مہینہ اور ایک روایت میں 40 دن تک اس نے کہا میں زہر کے اندر ڈبو کے رکھ کے لایا ہوں، تو لہٰذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ میرے وار سے بچ جائے، یہ زہر پوری جو ہے ان کی باڈی کے اندر پہنچ جائے گا، یہ کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ باتیں وہ کر رہا ہے۔ اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں کہیں، زخمی ہونے کی حالت میں فرمایا کہ اس آدمی کو جس نے میرے اوپر وار کیا ہے یہ مہمان ہے، لہٰذا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو اچھا بستر دو اور اس کو پینے کے لیے شربت دو، ہمارا مہمان ہے، مہمان کے کرام کرو۔ اگر میں جو ہے بچ گیا، میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود ہی سوچ لوں گا کہ میں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو فرمایا کہ پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دینا، اگر تم معاف نہ کرو تو پھر اس طرح کرنا جس طرح اس نے میرے اوپر ایک وار کیا ہے، تم بھی ایک وار کر کے اس کو جو ہے ایک ہی وار کے اندر قتل کر دینا، اس کو زیادہ ظلم کے ذریعے اس کو جو ہے زیادہ تکلیف نہ دینا کہ اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، بلکہ ایک ہی وار سے جو ہے اسے قتل کر دینا، کام تمام کر دینا۔ اس حالت کے اندر بھی جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، شہد ملا کے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا، کچھ بچا کے فرمایا اس کو تم نے دودھ پہ پانی پلایا یا نہیں پلایا اس مہمان کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی اپنا بچا ہوا دودھ فرمایا کہ یہ دودھ اس کو پیش کر دو، لیکن اس بدبخت نے اس وقت کہا، اس نے کہا ہو سکتا ہے اس کے اندر تم نے زہر ملایا ہو، میں لہٰذا یہ دودھ نہیں پی سکتا، ہو سکتا وہ دودھ پی لیتا حضرت علی کا جھوٹا تو اس کو معاف کر دیتے، لیکن وہ بدبخت تھا، ازلی بدبخت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا کہ 2 ایسے بدبخت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بدبخت ہیں، ایک وہ بدبخت تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور ایک فرمایا علی وہ بدبخت ہوگا جس کی تلوار سے تو جو ہے شہید ہوگا، جو تجھے شہید کرے گا وہ بدبخت۔ تو حضرت علیہ السلام نے وہ پہلے ہی بتا دیا تھا، ان کی داڑھی خون سے رنگین ہوئی۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے اللہ کے نبی عیادت کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام کو حضرت علی نے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی تیرا آخری وقت نہیں آیا، اس لیے کہ علی فرمایا جس وقت تیرا آخری وقت ہوگا اس وقت آخری وقت ہوگا، فرمایا اتنی دیر تک تیرا آخری وقت نہیں آ سکتا جب تک تیرے خون سے تیری داڑھی رنگین نہ ہو جائے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی رنگین ہو چکی تھی۔ یہ حالات جتنے بڑے کوفی ان کے ساتھ جنگیں ہوئی، خارجیوں کے ساتھ جو سازشیں ہوئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے پریشان ہوا کرتے تھے، اکثر اپنی داڑھی کو پکڑنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، یعنی اتنے جو ہے ان کے حالات سے ان کی سازشوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ خیر ان کو 17 رمضان مبارک صبح جمعے کے وقت جو ہے جمعے کے دن فجر کی نماز کے وقت جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ پھر اسی جو ہے زخمی ہونے کی حالت کے اندر جمعہ کا دن بھی گیا، ہفتے کا بھی گیا، اتوار کی شام کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر سوموار کی صبح کو جو ہے 21 رمضان المبارک کو ان کو جو ہے غسل دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ غسل دینے والوں میں سے 3 حضرات تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر تھے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 حضرات نے ان کو غسل دیا اور پھر بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر بعد میں اسی دارالامیر المومنین کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ یہ تھے وہ حضرات کے حضرت علی المرتضیٰ، اسلام کے بہادر، اسلام کے جرنیل، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بھی کہا تھا، فرمایا کہ یہ میرا بھائی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، فرمایا تیری وجہ سے 2 طرح کے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر تیری وجہ سے 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے محبت کے اندر اتنے بڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی نفرت کی کہ ان کی والدہ کے اوپر تہمتیں لگائیں، الزام لگائے۔ فرمایا اسی طرح فرمایا علی تیرے بارے میں بھی 2 گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جو تیرے ساتھ اتنی محبت کے اندر آگے بڑھے گا کہ تجھے خدا کے ساتھ ملا دے گا، تجھے نبیوں سے اونچا کر دے گا، اور فرمایا دوسرا وہ جو تجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ دونوں گمراہ ہیں، یعنی رافضی اور خارجی دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ فرمایا اعتدال والا وہ ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ مانتا ہے اور ان کی محبت کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے، حضرت علی کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ صحیح معنوں کے اندر ہم اہل سنت والجماعت ہی وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مانتے ہیں اور اس انداز میں مانتے ہیں۔ کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا میں واعظ تے تو پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے، بجائے غصہ ہومن دے خلش میری مٹا چھوڑے، میں شاید بھول گیا اساں مینوں رات لا چھوڑے، ہٹے اقوال تو پردہ تے سورج بھی شرماوے، او سورج زینب دی چادر دا نہ مل پاوے، علی دی پاک دیاں دا بوچھن تو لہا چھڈیائی، علی دے پلے کیا چھڈیائی، کہندا علی مشکل کشا بھی ہے، علی حاجت روا بھی ہے، میں سنیا تیرے وڑکیاں تو علی ساڈا خدا بھی ہے، لقب دے کے خدائی دا مسلح وت کسا چھڈیائی، علی دے پلے کیا چھڈیائی، ملکہ 2 جہاناں دی صدیق اکبر تو منگن گئی، ملکہ 2 جہاناں دی صدیق اکبر تو منگن گئی، کاغذ تے قلم نہ ڈئی فدق لئی سین سکھ دی رہی، مصائب دی کہانی وچ زہرا تو پنا چھڈیائی، علی دے پلے کیا چھڈیائی، شاعر دی نہ شیری ہے نہ فن پارا ادیباں دا، گل ہے نہ خطیباں دی نہ جولا ہے نقیباں دا، عداوت ہے نہ رولا ہے تکیہ ہے نہ اولا ہے، علی نو پیر مندا ہاں نبی دا ویر مندا ہاں، علی نو پیر مندا ہاں نبی دا ویر مندا ہاں، علی تاثیر ایمانی، علی تفسیر قرآنی، علی ہے نام جرت دا، علی شمشیر یزدانی، علی ہے نام جرت دا، علی ہے شمشیر یزدانی، علی ہے درد الفت نو میں فرض اپنا بنا چھڈیا، نبی مولا دے آکھن تے علی مولا آکھا چھڈیا، علی دی آل دا نوکر، آل دا ایک اقبال دا نوکر، میں نبی دی آل دا نوکر، آل دے ایک اقبال دا نوکر، اے گل کوئی 2-4 دن دی نہیں، میں تو سالاں سال دا نوکر، گل کوئی 2-4 دن دی نہیں، میں سالاں سال دا نوکر،
نبی دی آل دے بارے عقیدہ میں دسا چھڑیا، نبی مولا دے آکھن تے علی مولا آکھا چھڑیا، لکھا سم قصیدہ ہے رکھی نہ گل پوشیدہ ہے، نبوتوں شنیدہ ہے علی مولا عقیدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔